السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ ناظرین کرام، سورۃ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران جو ہے وہ اس ترتیب توقیفی کے مطابق تیسری سورت ہے، جس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات ہیں، اور اس کی ابتدا کے اندر بہت سا حصہ اکٹھا نازل ہوا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف وفود آ رہے تھے، اور انہی وفود کے اندر آ کے وہ سوالات کرتے، تو ان میں ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا۔ نجران کے عیسائیوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کیں، اپنے کچھ عقائد ذکر کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ آخرکار ان کو سارے کا سارا ان کا عقیدہ اصلاً سمجھایا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ان کا جو نظریہ غلط ہے وہ کیوں غلط ہے، اور اس کے ساری دلائل ان کو ذکر کیے۔ لیکن جس وقت وہ کج بحثی پہ اتر آئے اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر آخرکار کج بحثی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی سب کے سب آ جاؤ، ہم بھی سب کے سب مال اسباب لے کے آ جاتے ہیں، اور آپ ان کو کہیے کہ جب آ جائیں گے تو پھر اس میدان میں آنے کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت ہو۔ اب اس بات کو سن کے وہ ایک دفعہ ٹھٹک گئے، اور ان کو اصل میں اندازہ تو تھا ہی کہ وہ غلط عقائد والے، اور انہیں اپنی کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کے حوالے سے یہ یقین تھا کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اب انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی سارے کے سارے آ جائیں اور ادھر سے بھی آ جائیں اور اللہ رب العزت کی لعنت ڈالیں جھوٹے کے اوپر، تو یہ مباہلہ ہوتا ہے، اور مباہلہ وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور پھر ان جھوٹے عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ جائے گی۔ اور یہ جو عام گفتگو ہوتی ہے، ایک طرف سے دلائل ہیں وہ اس کا رد کرتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرہ، جس کو عرف عام میں ہم ڈیبیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو جب بات مناظرے سے نکل گئی تو پھر اس وقت ان کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس پس منظر کے ساتھ کہ ابتدائی کافی ساری آیات اسی حوالے سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کا وہی ترجمہ ہے جو الف لام میم ہے، یعنی اس کا اصل ترجمہ، اصل کیفیت، مراد، مفہوم وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے آگے ایک اور بات آ رہی ہے، وہاں پہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کی آیات میں سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ اپنے ذہن کے اندر تصور لے آئیں کہ یہ عیسائیوں کے اس وفد کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ یکبار کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو جب بھی کبھی کسی خاص پس منظر میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو پس منظر کے ساتھ اس کو سمجھنا تو ضروری ہوتا ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس آیت میں صرف وہی مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ باقی عمومی پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے صلیب دینے سے پہلے ہی آسمانوں پہ لے لیا، اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ لیکن عیسائیوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم تو یہی سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہو، اور خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو، اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ ان کے اس عقیدے کے اوپر رد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی یہ سچی کتاب نازل کی ہے
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات و انجیل جو کچھ ان کے اندر باتیں موجود تھیں کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو احکامات تھے انہی احکامات کا یہ تسلسل ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری، یعنی تورات و انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تم نے اس کے اندر بعد میں تبدیلیاں کی، لیکن پھر بھی اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کچھ نہ کچھ علامات آج بھی اسی طرح باقی تھی۔ فرمایا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی جو اس سے پہلے لوگ تھے ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ان میں ایک تورات اور انجیل بھی تھی، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی ان میں تحریف کی گئی تو اصل اور نقل میں فرق کرنے والی الفرقان قرآن مجید اتاری گئی، یعنی جب تم نے تورات اور انجیل وغیرہ میں تبدیلیاں کر لیں تو فرمایا کہ ہم نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یعنی ایک ایسی کتاب قرآن کی شکل میں نازل کی کہ جس نے یہ بتایا کہ اصل تورات میں یہ چیزیں ہیں جو قرآن سے میچ کر رہی ہیں، اور جب قرآن سے میچ نہیں کر رہی وہ اصل تورات نہیں ہے، وہ تم لوگوں نے اس میں اضافے کیے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، تو لہٰذا قرآن مجید سے جو چیز میچ کرے گی وہی اصل رہے گی، باقی یہ چیز واضح ہوگی کہ جو اس سے میچ نہیں کرتی قرآن مجید سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کے اندر اضافے کر لیے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو یہ اب یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو تمہیں بناتا ہے، وہ خود نہیں اس طرح بنتا، جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، یعنی قرآن مجید اتارا کہ جس میں کچھ آیات محکم ہیں، مطلب جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، وہی کتاب کی اصل ہے، یعنی جن کا مفہوم دوئی میں نہیں ہے، یعنی دو چیزیں نہیں ہیں، بالکل واضح ہے، وہی کتاب کی اصل ہے۔ ان کی بنیاد پر ان آیات کو دیکھا جاتا ہے اصل میں کہ جن آیات کا جو مفہوم ہے وہ دو قسم کا نکل رہا ہو۔ فرمایا اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہات ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کے کچھ معنی مختلف نکل سکتے ہیں، لیکن جو اصل کتاب ہے، جو اکثری حصہ ہے قرآن مجید کا، وہ اکثری حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بالکل واضح مفہوم ہے، اور جن آیات سے دو دو الگ الگ مطلب محسوس ہو رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تم نے ان کو وہ مطلب لینے ہیں جو اس محکم آیات سے نکل رہے ہوں گے، یعنی ایسا مطلب نہیں لینا کہ جو بالکل واضح آیات سے جو مطلب نکل رہا ہے آپ اس کے خلاف لے لیں، تو متشابہات کے اندر وہی معنی لیا جائے۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے آیات ہیں حروف مقطعات، ابھی الف لام میم گزرا ہے، تو یہ حروف مقطعات میں تو ان کی مراد صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ متشابہات میں شمار کی جائیں گی۔ اور فرمایا جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی ایمان کی حد تک سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور علم کے پختہ لوگ وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ فرمایا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو ان سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں محکمات کو ماننے کی توفیق عطا فرما، اور اہل علم سے پوچھ کے ان آیات کے اصل معنی اور مفاہیم
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو اصل مراد ہے وہ ان سے سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو یہاں سے وہ مراد وہ نجران کے عیسائی ہیں کہ جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک پس منظر کے ساتھ ضرور ایک آیت ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم میں ایک عموم بھی رکھتی ہے، تمام انسانوں کے لیے بھی ایک ہدایت ہے۔ تو یہاں پر مراد کے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو یہاں ظاہرین مراد جو ہیں وہ وفد نجران کے وہ عیسائی ہیں کہ جو آئے تھے، لیکن اس سے اب عمومی مراد جو ہیں وہ تمام یہودی بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، اور قیامت تک تمام جو ہے وہ آنے والے بھی کفار بھی ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ان لوگوں کا حال یعنی ان نافرمانوں کا حال فرعون کی قوم اور ان کے لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، انہوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، جیسے وہ فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا تھا، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی تم بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو، بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو، تو تم یاد رکھو کہ تم آخر کار مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی تم غالب نہیں آ سکتے کسی بھی طرح۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، یہود جو مدینے میں رہتے تھے وہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکال دیے گئے، تو جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یہ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں کفار جو تھے وہ 1000 تھے، اور ان کے پاس خوب اسلحہ تھا، اور مسلمان 313 تھے اور تقریباً نہتے تھے۔ تو اب یہ آمنے سامنے آگے ہوئے تھے، تو اب ان آمنے سامنے آنے کے بعد جو ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، تو اس کی مختلف کیفیات ہوئیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونگ اور نیند طاری کی جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اس سے جب بیدار ہوئے اس اونگ کے بعد تو وہ فریش تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ جنگ کا ایک ہولناکی ان کے اوپر سوار تھی۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں والی جگہ کے اوپر جب اس جگہ کے اوپر بارش برسی تو مسلمان جو ہیں وہ اس جگہ پہ تھے کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ بہتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا، یعنی ان کی طرف سے سارا حصہ صاف ہو گیا، اور کیچڑ وغیرہ جو حصہ تھا وہ سارا کفار کی طرف ہو گیا، اور ان کے پاؤں وہاں پہ ٹکے نہ۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مدد کے لیے اتار دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ مسلمان جو تھے انہوں نے کافروں کو دیکھا تو ان کو وہ نظر آئے کہ وہ اتنے سارے ہیں، اور اسی طرح کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو وہ ان کو ڈبل نظر آئے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا، اور اس کا آگے بیان بھی آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے سے دگنے کافر دیکھے۔ مطلب کیا کہ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000، تو ان کو 1000 نظر آنے کے بجائے 313 کا ڈبل نظر آئے۔ تو اس طرح اس کا مطلب وہ 3 گنا تھے تو وہ 2 گنا نظر آنے شروع ہو گئے، تو اس سے بھی ان کی جو ہے وہ ڈھارس بندھی۔ اور دوسری بعض مفسرین نے رائے اختیار کی کہ کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے شروع ہو گئے، تو اس طرح وہ ان کو پتہ لگا کہ وہ جو تھوڑے نہیں ہیں تو بہت زیادہ انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا، یعنی ویژن ڈسٹرب کر دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد جنگ ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں عظیم نشانی ہے، یعنی ان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح دی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے۔ یہاں پہ 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو انسان کی جن میں آزمائش ہوگی، انسان ان کی طرف راغب ہوتا ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، تو انہی کے اندر آزمائش ہے۔ تو وہ ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے۔ کن چیزوں میں؟ جو عورتوں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یعنی عورتیں نمبر 1، نمبر 2 اولادوں کے اندر، بیٹوں بالخصوص بیٹوں میں سے آزمائش ہوگی۔ پھر فرمایا کہ
یہ مال و دولت سے آزمائش ہے، پھر اس کے بعد یہ سواریاں جو جانوروں کی شکل میں ہیں ان میں، اور پھر اس کے بعد جو کھیتیاں ہیں یعنی یہ جو بہت زیادہ زراعت سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے، اس کے اندر بھی آزمائش ہے۔ آزمائش ہی ہے کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، ان کی وجہ سے بعض اوقات ان میں جو حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہو، اگر آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے ان احکامات کو کون مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے دیے ہیں۔ یعنی بیوی کے کہنے کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام رزق اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو آزمائش میں ناکام ہو گئے، لیکن اگر اس کو بہترین انداز سے تربیت اور اطاعت کی طرف لے آئے تو پھر وہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ایسے اسی لیے فرمایا ہے کہ بہترین جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانی اور سہولت کا سبب بھی ہوگی، لیکن اگر آپ ناکام ہو گئے تو یہی دنیا کا سامان آپ کو آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں جو لوگ یعنی جو اس سے بہتر ہے، اس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ فرمائیں کہ جو لوگ شرک سے بچ گئے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں اور اس جنت کے لیے محنت کرتے ہیں جس کا بھی تذکرہ ہوا، اور ساتھ فرمایا کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آگے ان کی 5 نشانیاں نیک لوگوں کی ذکر کی۔ فرمایا جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بار بار وفد نجران کو ہلایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان باتوں میں جو آزمائش ہوئی ہے ان 5 چیزوں میں سے، تو تم بھی ناکام نہ ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل احکامات کو مانو، اور وہ توحید کا حکم تھا، اور تم نے جو تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، حلول اور تجسیم کا عقیدہ بنایا ہے وہ درست نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، یعنی علم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو توحید سے آغاز ہو، جس علم کے اندر توحید نہ ہو وہ علم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی جو شروع سے لے کے دین چلا آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کے چلتا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایک اور مقام پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک طرف ہو کے سچے مسلمان تھے۔ مطلب کیا کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین آیا ہے وہ اسی دین ابراہیمی کا تسلسل ہے، اور ہر وہ دین کہ جس دین میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس وقت کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ امن و امان کا جو دین ہوتا ہے، یہ توحید کا جو دین ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا جتنے گزرے ہیں یہ ان کو اگر اجتماعی حیثیت سے پکارا جائے تو اسلام ہے۔ تو اسی کا تسلسل یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور اسی لیے اس دین کا نام باقاعدہ طور پہ دین اسلام رکھا گیا۔ فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، یعنی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اسلام ایک سچا دین ہے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ آپس میں ضد کی وجہ سے، اور یعنی وہ اصل میں کہتے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں آخری نبی نہیں آئے، جو بنی اسرائیل کے علاوہ کیوں بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہیں۔ تو یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے لڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے حوالے سے آپ سے لڑے،
تو کہہ دیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی یعنی جس نے میری بات مانی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی کے تابع کر دیا اپنے چہرے کو، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے، یعنی جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو بھی کہہ دیں، اور ان پڑھ لوگوں یعنی مشرکین عرب کو بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم تابع ہو گئے ہو؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں، یعنی جس طرح فرمایا کہ میں تابع ہوں اور میرے ماننے والے اللہ کے تابع ہیں اور توحید کو ماننے والے ہیں، تم یہودی اور عیسائی اور مشرکین عرب اور کفار کیا تم بھی اسی طرح تابع ہو؟ اور جواب تو ان کا یہی ہے کہ وہ تابع نہیں ہے۔ فرمایا پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ یعنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس میں اہل کتاب کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان کے اس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ پہلے تو انکار کرتے رہے، پھر لڑتے رہے، حتیٰ کہ اپنے زمانے میں وہ انبیاء تک کو قتل کرتے رہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، یعنی بلا وجہ، اور نبی کا قتل کرنا تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، اس کی تو اطاعت کی جانی چاہیے تھی، یعنی وہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، یعنی جو ان کی قوم میں انہیں کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اور انصاف کرو، جو انصاف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کو دو اور غیر اللہ کو اللہ کے حقوق نہ دو، یعنی شرک نہ کرو اور اس قسم کی اور خرابیوں سے رک جاؤ، تو یہ ان توحید کو پکارنے والوں کو قتل کر دیتے، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ اب یہ خوشخبری تو نہیں ہے، یہ تو ایک بدخبری ہے، مطلب یہ کہ جس طرح وہ بڑے خوش ہیں قتل کرنے کے بعد کہ انہیں نصیحت کرنے والے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ ایک خوشی کسی ان کے اندر ذاتی طور پہ کیفیت بنتی ہے، تو یہاں پہ ایک ان کو اسی اعتبار سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ خوشخبریوں کے لیے تم یہ کرتے ہو تو پھر یہ خوشخبری اس قسم کی لو، تمہیں ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں کے کتابوں میں احکامات لکھے ہوئے تھے، اللہ نے جو نازل کیے تھے، جیسے مثال کے طور پر ان کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب ان میں سے یہود میں سے کچھ افراد نے آپس میں زنا کر لیا، یعنی ایک مرد اور عورت نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے جی ہماری کتاب میں حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہمارا پیٹا جائے گا اور گدھے کے اوپر بٹھایا جائے اور اس قسم کی اس کی سزا دی جائے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ساتھ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو یہودیوں کے پہلے عالم تھے، اس کے بعد اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ کتاب لے کر آئیں اپنی تورات، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آج بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، بے شک جتنی مرتبہ بھی تبدیلیاں کر لی، کہ ایسے کرنے والے کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا جب شادی شدہ یہ زنا کرے گا۔ وہ جب کتاب ان سے منگوائی گئی تو ان میں سے ایک بڑا دیدہ دلیر آدمی اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لیں جی پڑھ لیں۔ اب اس لفظ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ان کو کہیے کہ یہ ہاتھ اٹھائیں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو وہ چونکہ عالم تھے اس وقت کے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو جب ان سے ہاتھ اٹھوایا گیا تو نیچے رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو ان کی کتاب جو ان میں احکامات ہیں ان کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تو تب بھی یہ نہیں مانتے۔ فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سزا کے اوپر جو ان کی تورات میں بھی لکھی ہو اس کو قبول کرنے کے لیے دلی طور پہ تیار نہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جیسے مرضی خرابیاں کر لیں ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں ہونا۔ فرمایا اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی
وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ وہ ایسی چیزیں آپس میں پہلے گھڑ کے وہ رکھ لیتے اور پھر بعد میں اسی پہ مطمئن ہو جاتے. تو انہی میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف قیامت کے دن نہیں آئے گی جہنم کے حوالے سے. تو یہ انہوں نے پہلے عقیدہ گھڑا، اور اس کے بعد پھر اس بنیاد کے اوپر کہ جب انہیں کوئی جہنم میں گرایا ہی نہیں جائے گا چند دن کے علاوہ، تو پھر وہ جو قسم کے مرضی گناہ تھے وہ کرنا شروع ہو گئے. فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. مطلب یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ان کی نسل میں سے نبی آنے چاہیے. تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے، نبوت عطا فرما دے. تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر، اس کے فیصلوں کے اوپر اختلاف کرنے والے؟ فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی جب رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. آپ گرمیوں میں دیکھیں کہ رات چھوٹی اور دن بڑے ہیں. اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے موسمی تغیرات کی. اور اس نظام کے یعنی وہ جو سورج جو ہے وہ ارد گرد، وہ یعنی سورج کے ارد گرد جو زمین گھوم رہی ہے اور اٹ سیلف بھی سپن کر رہی ہے، وہ خود بھی گھوم رہی ہے اور پورے اس آربٹ کے اندر بھی گھوم رہی ہے. وہ اس انداز سے گھوم رہی ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو کے دن طویل ہو جاتا ہے اور رات مختصر، اور رات سردیوں کے اندر دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے اور رات طویل اور دن مختصر ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا اظہار کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ تو یعنی اللہ تو اتنا عظیم اور طاقتور ہے اور اتنی قدرت والا ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور یعنی دن بڑا ہو جاتا ہے، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی تو رات بڑی ہو جاتی ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی انسان موجود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرما دی. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک رب العزت جو ہے وہ انسان کو موت سے ہمکنار کر دیں گے. تو جب یہ اللہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے. اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے، یعنی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائے. مطلب یہ کہ جب وہ کافر کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں تو پھر ان کی دوستی کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کو دوست بنائے، وہ اللہ ہی سارے کام نپٹائے گا. تو اس لیے کافروں کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو. اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی اگر کافروں کو آپ دوست بنائے گا اپنے فائدوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی وہ کسی ہدایت کے اوپر نہیں ہے. مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا اب جو اس نے نیکی میں سے کیا، یعنی جو انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے سامنے لائی جائے گی، اور وہ انسان اس کو وہ دیکھ لے گا کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں. اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، یعنی جو انسان برائی کرے گا وہ بھی انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی برائیوں کو دیکھ کے وہ اتنا پریشان ہوگا، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میرے اور میری برائیوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یعنی یہ دور ہو جائے مجھ سے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت آج ہی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچائے. فرمایا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اصل میں یہودی بھی کہتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مشرکین عرب اور مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں.
تو فرمایا کہ تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ تو ہے، تو اس دعوے کے تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیروی کرو، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کی بات بھی مانی جائے۔ فرمایا کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی حکم نہ مانیں، انکار کریں، تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔